أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے پاکستان سے کچھ ایسے علماء ظاہر کو انگلستان بھجوایا گیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں، حق پر قائم رکھنے کی کوشش کریں اور باطل کے دھوکوں سے اور فریب سے ان کو آزاد کروائیں، اور تبلیغ اسلام کے نام پر ایک بڑا جتھا بنا کر ان علماء کا بہت بھاری خرچ کر کے ان کو انگلستان بھیجوایا گیا ہے۔ جس قسم کی تبلیغ اسلام انہوں نے یہاں آ کر سکھائی اور جس قسم کی تبلیغ اسلام کا طریق ان کو بتایا، اب ایسے واقعات یہاں رونما ہو رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعلیم کو عمل میں بھی اب ڈھالا جا رہا ہے، اور جو پہلے محض تلقین تھی اب اس کے عملی نمونے بھی ظاہر ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے اس تبلیغ اسلام کا ایک عجیب نظارہ بیٹلے اور ہڈرسفیلڈ کی سرزمین نے دیکھا۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک جلسہ کا اعلان کیا گیا تھا جس میں کھلی دعوت تھی کہ جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں جماعت احمدیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی، وہ شوق سے تشریف لائیں،
اور جن کو کوئی دلچسپی نہیں، جو سننا برداشت نہیں کرتے، ان کا حق ہے وہ بے شک تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ ان تبلیغ اسلام کے معلمین نے اس پر یہ رد عمل دکھایا کہ اس تمام علاقے میں گھوم کر بڑی کثرت کے ساتھ رابطہ عوام سے پیدا کیا اور اشتعال انگیزی کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ بعض مساجد میں بعض احمدی سروں کی قیمتیں رکھی گئیں اور اس غرض سے چندے اکٹھے کیے گئے۔ بعض اطلاعوں کے مطابق تو 40,000 پاؤنڈ بھی بعض احمدی سروں کی قیمتیں مقرر کی گئیں اور بہت سا خرچ کر کے بسیں اور ویگنز اکٹھی کر کے ان جگہوں میں پہنچائی گئیں جہاں پہلے تو لوگ اکٹھے کیے گئے ان بسوں میں، پھر ان جگہوں میں ان لوگوں کو پہنچایا گیا جہاں ان کو احتمال تھا کہ کہیں جماعت احمدیہ دام فریب میں دوسرے معصوم مسلمانوں اور عیسائیوں کو گرفتار نہ کر لے۔ چنانچہ اس شور اور شر کے نتیجے میں جماعت احمدیہ چونکہ امن پسند جماعت ہے اور ہرگز زبردستی کسی ایسے شخص کو ہدایت دینے کا دعویٰ ہی نہیں کرتی جو ہدایت کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اس لیے اور کچھ اس غرض سے کہ مقامی پولیس اور مقامی انتظامیہ کی ہمدردیاں زیادہ تر ان کے ساتھ تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ احمدی اپنا حق چھوڑ دیں اور وہ حق غصب کرنے والے اپنی بات منوا لیں۔ چنانچہ ان دونوں وجوہات کی بنا پر جماعت احمدیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جلسہ نہیں ہوگا، اور چونکہ اس سے پہلے اعلان ہو چکا تھا اس لیے چند دوستوں نے وہاں جا کر ایسے مہمانوں کو بتانے کے لیے جو غلطی سے آ گئے ہوں، جن تک جلسے کی کینسلیشن یا تنسیخ کی اطلاع نہ پہنچی ہو، وہاں جا کر ان کو بتانے کے لیے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے، پروگرام بنایا کہ کچھ عرصہ ہم وہاں کھڑے رہیں گے، جو اتفاقی آنے والے ہیں ان کو بتا دیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ جا رہے تھے، ان میں دو تین مرد تھے جو اچھے معزز اس علاقے کے، انگریز نو مسلم بھی اور پاکستانی ڈاکٹرز اور ٹیچرز، ایک انگریز نو مسلم خاتون بھی تھیں، 2 بچے تھے۔ یہ قافلہ تھا ان لوگوں کا، احمدیوں کا، جو غلط فہمی سے آنے والوں کو بتانے کی غرض سے جلسہ گاہ کے مقررہ ہال کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے مقابل پر ایک جتھا تھا جو بسوں میں بھر کر علاقے سے اکٹھا کر کے لایا گیا، اور سینکڑوں لاعلم لوگ بیچارے جن کو کچھ علم نہیں تھا کہ خدمت اسلام کیا ہوتی ہے، خدمت دین کس کو کہتے ہیں۔ اکثر ان میں ایسے ہیں جو یہاں کے معاشرے سے متاثر ہو کر ہر اس گندگی میں مبتلا ہو چکے ہیں بدقسمتی سے جو مغربی تہذیب پیش کرتی ہے۔ ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا مشرب، ان کے ہم مشرب، وہ جگہیں جہاں جا کر وہ ناچ گانے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں اس مغربی تہذیب کی ایسی ہیں جو انہوں نے اپنا رکھی ہیں۔ سب نے نہیں، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا بھی ہے جس نے کلیتاً اپنے آپ کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ لیکن خدمت اسلام کا ایسا جوش تھا ان میں بھی کہ ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے اس خیال سے کہ اگر کوئی احمدی ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو دنیا میں انعام اور آخرت میں ثواب اور سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، انہوں نے بھی شمولیت اختیار کر لی بیچاروں نے۔ چنانچہ وہاں جب یہ دوست، جن میں میں نے بتایا ہے کہ 2 احمدی ڈاکٹرز، ایک استاد جو نو مسلم ہیں اور ایک احمدی خاتون جو نو مسلم ہیں، عیسائیوں میں سے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور 2 بچے، یہ جب اس غرض سے وہاں جا رہے تھے تو جلوس نے ان کو گھیر لیا اور ہمارے ایک ڈاکٹرز کو پہلے تو کھڑے ہوئے مارا، پھر زمین پہ گرایا، ٹھڈوں سے مارا، اور اس شدت کے ساتھ ان پر ٹھڈے برس رہے تھے
کہ اگر کچھ دیر اور یہ حالت رہتی تو جان کا بچنا محال تھا۔ اس پر جو پیچھے تھے یہ باقی ساتھی یہ بھی بیچ میں داخل ہو گئے، اور اس پر پھر جس کو فری فار آل کہتے ہیں، جس کا جو بس چلا وہ اس سے ہوئی، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ تھے، 4 یا 5 آدمیوں کے مقابل پر، جن میں 2 بچے اور 1 عورت بھی شامل تھے، وہ مجاہدین تبلیغ کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے ان کو زخم بھی پہنچے، تکلیفیں اٹھائیں، خون بھی وہاں احمدیوں کا، اور بچوں کے سر پہ بھی ایک چھوٹا بچہ جس کا قد اتنا ہے کہ وہ جب ایک مولوی نے اس کے سر پہ لاٹھی ماری تو اس کا ہاتھ بمشکل اس کی داڑھی تک پہنچ سکا، ایسے بچے کو بھی انہوں نے خدمت اسلام میں شامل کر لیا۔ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم یہ تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، جو جہاد پر جانے سے پہلے غزوات میں ان دشمنوں کے مقابل پر جانے والے مسلمانوں کو یہ ہدایت دیا کرتے تھے، جو ان کی قتل و غارت کی نیت سے نکلتے تھے کہ خبردار کسی بچے اور کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس مقدس رسول کے نام پر انہوں نے ایک احمدی خاتون پر بھی ہاتھ اٹھائے، بچوں کو بھی خدمت اسلام کے سبق سکھائے، اور ایسا مکروہ ایک نظارہ وہاں پیش کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں وہ عیسائی جو اسلام کے کچھ قریب آ رہے تھے وہ اور بھی بدک گئے، اور بھی بدک نے تو غلط کہا ہے، بدک گئے اور قریب آنے کی بجائے متنفر ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے فون پر وہاں یہ اطلاع دی کسی نے کہ ایک عیسائی عورت جس نے یہ نظارہ دیکھا تھا اس قدر جوش میں تھی، اس نے کہا کہ آج ہم نے اسلام کی اصل روح دیکھ لی ہے، ایسا مکروہ، ایسا خوفناک انسانیت کچھ نظارہ دیکھا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیسائی پیدا کیا ہے اور اسلامی ملک میں پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کی تبلیغ اسلام ہے، یہ اس کے نتائج نکلے ہیں۔ تو اس تصادم میں 2 گروہ تھے، ایک تو جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کی طرف منسوب ہو کر اسلام کے پاک نام کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، دوسری طرف یہ چند ایسے نوجوان تھے یا عورتیں اور بچے جو اس سے پہلے بھی خدا کے فضل سے عبادت گزار اور تہجد گزار، خدا کے نام پر لوگوں کو بلانے والے، دن رات اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اس واقعہ کے بعد بھی ان کی کیفیت اسی رنگ میں اور بھی ترقی کر گئی، پہلے سے بڑھ کر وہ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، پہلے سے بڑھ کر ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی، اور وہ جو نومسلم خاتون ہیں جب میں نے ان کا حال پوچھنے کے لیے فون کیا تو اتنا خوش تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے میرے ایمان کو تقویت نصیب ہوئی ہے، کتنا میں نے اللہ کا شکر کیا ہے کہ میں بھی شامل ہو گئی خدا کے نام پر دکھ اٹھانے والوں میں، اور میرے بچے بھی شامل ہو گئے۔ اور جو نومسلم ابھی چند دن ہوئے ہیں جوڑا ہے بیعت کی ہے، ان میں سے ایک خاتون تو نہیں تھی، ان کے خاوند موجود تھے اس وقت، کہتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ خوشی سے ان کی مسکراہٹیں نہیں ختم ہو رہی، کہتے ہیں دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ میرے ایمان کو اتنی جلدی خدا نے آزما بھی لیا اور تقویت بھی بخش دی، اور مجھے ایک نیا مقام عطا کیا ہے ایمان کا۔ تو ایک طرف وہ گروہ ہے جو کچھ انہوں نے پایا، میں نہیں جانتا کہ ان کو اس کا احساس بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو اس چھوٹے سے گروہ نے پایا وہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ان سے وہ چھیننے کے لیے آئے تھے وہ اس سے بڑھ کر ان کو عطا کر گئے، جس نعمت سے محروم کرنے کے لیے آئے تھے اس نعمت سے وہ مزید مالا مال ہو گئے، جس راہ حق سے ہٹانے کے لیے آئے تھے اس راہ پر زیادہ مستعدی اور زیادہ وفا کے ساتھ قدم مارنے کے انہوں نے عزم کیے۔ چنانچہ جب میں نے ان کے حال پر نظر کی تو قرآن کریم کی ان آیات کی طرف میری توجہ مبذول ہوئی جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کا موازنہ فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس کے ساتھ خدا کا
پیار کا سلوک ہوگا اور کس کے ساتھ خدا کے پیار کا سلوک نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا امن ہوا قانتن آنال لیل ساجدم و قائمن یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو قانت ہو رات بھر، یا وہ سجدوں میں گزارے، رات بھر تو شاید ترجمہ غلط ہوگا، مطلب رات کا ایک حصہ، رات کی گھڑیوں میں وہ سجدے بھی کرتا ہو اور قائمن اور کھڑے ہو کر بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو دنیا کے مقابل پر، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو۔ یہ وہی مضمون ہے جسے قرآن کریم دوسری جگہ بیان فرماتا ہے یدون ربہم خوفا و تمام، یہ وہ خوف سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور طمع سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہاں خوف کو مجمل بیان فرمایا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کسی کے ذہن اس طرف منتقل ہو جائے کہ وہ دنیا کے خوف کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ خوف آئے تو خدا کو یاد کریں۔ یہ تو دنیا داروں کا کام ہے کہ خطرے کے وقت اللہ کو یاد کریں اور امن کے وقت خدا کو بھول جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس احتمال کی نفی دو طریق پر کرتا ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ مشرک لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ خطرات میں گھر جاتے ہیں، جب طوفان ان کو گھیر لیتے ہیں اور جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے غرق ہونے کا، تب وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جب یہ خطرات ٹل جائیں گے تو پھر وہ خدا کو بھول جائیں گے، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پھر بھی وہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، پھر بھی ان پر رحم کر لیتا ہے۔ دوسری دفعہ یہاں اس موقع پر اس بات کو کھول دیا کہ جب ہم کہتے ہیں یدون ربہم خوفا و طمعا، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ غیر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ غیر اللہ کا خوف ان کو ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کے خوف سے وہ ناآشنا ہو جاتے ہیں جو خدا والے بن جاتے ہیں، کیونکہ جو خدا کے ساتھ رہتا ہو، جس کو احساس ہو خدا کے وجود کا کہ ہر دم وہ رہنے ایک میرے ساتھ ہے، جو میری پشت پر کھڑا ہے، ان کو آخرت کا خوف تو ہوتا ہے، خدا کی ناراضگی کا خوف تو ہوتا ہے، دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ سو فرمایا یحذر الآخرۃ و یرجو رحمت ربہ، وہ آخرت کے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری اعمال کی کوتاہیاں، ہماری شامت اعمال ہمیں خدا کی ناراضگی کا مورد نہ بنا دے، ہمارا انجام بد نہ ہو جائے۔ یہاں جو لفظ قانت استعمال کیا گیا ہے یہ وہ بنیادی صفت ہے جو اس تمام جملے پر حاوی ہے۔ امن ہوا قانتن، قانت کے تین معنی ہیں عربی میں۔ قانت کا ایک مطلب تو ہے اطاعت شعار، مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں اس پر اطاعت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اگر وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں تب بھی اطاعت خداوندی کی وجہ سے، اگر وہ نرمی دکھاتے ہیں تب بھی اطاعت خداوندی کی وجہ سے، اگر مقابل پر وہ اپنا دفاع کرتے ہیں تب بھی اطاعت خداوندی کی وجہ سے، اگر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں انتقام سے اور معاف فرما دیتے ہیں تب بھی وہ خود اطاعت خداوندی کی وجہ سے۔ دوسرا اس کا معنی ہے خشوع اور خضوع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بہت زیادہ جھکنے والے ہیں اور عاجزی دکھانے والے ہیں۔ ان کی جو اطاعت ہے وہ ان کے عجز کی وجہ سے ہے۔ وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بچ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے وجود کو خدا کی راہ میں مٹا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے سوائے اس کے کوئی تقدیر ہی باقی نہیں رہتی کہ خدا کا رنگ ان پر غالب آ جائے، جو کچھ کریں خدا کی خاطر کرنے لگیں۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے خاموش۔ مفسرین نے اس موضوع پہ بڑی دلچسپ بحثیں اٹھائی ہیں کہ خاموش کا کیا تعلق ہے یہاں۔ بعض کا خیال ہے کہ خاموشی سے عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت میں تو اونچی آواز میں بھی عبادت ہوتی ہے، ہلکی آواز میں بھی عبادت ہوتی ہے۔
دعائے قنوت جو لفظ دعا ہے وہ اسی سے نکلا ہے لفظ، یا قنوت سے قانتاً نکلا ہے یہ کہنا چاہیے، اور وہاں خشوع و خضوع کی دعا مراد ہے۔ تو یہاں خاموشی سے کیا معنی ہیں؟ اگلی آیت میں چونکہ صبر کا مضمون ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خاموشی سے مراد خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے باوجود واویلا نہ کرنے والے، خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھا کر خاموشی سے ان کو برداشت کرنے والے، اور اللہ سے اپنے تعلقات کا اظہار نہ کرنے والے۔ اللہ سے جو پیار ان کو نصیب ہوتا ہے اس پر وہ تعلی کے طور پر اسے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ کچھ ان کے مخفی تعلقات رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ان کے اور بندے کے خدا اور بندے کے درمیان ایک راز رہتا ہے۔ چنانچہ حقیقی نیکی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کچھ اس کا نظر آنا بہرحال ایک طبعی امر ہے، کیونکہ کچھ باتیں اجتماعی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں ہیں جن میں قرآن کریم کی روح سے اعلان ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، حکم خداوندی ہے، اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خدا فرماتا ہے کہ بعض نیکیاں اعلان کرو تو اعلان بھی کرو، کیونکہ اس سے قوم میں نیکی کی روح زندہ رہتی ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے منافق اور غیر منافق میں، قانت اور غیر قانت میں، کہ منافق آدمی کی نیکیاں صرف سطح پہ رہتی ہیں اور نظر آنے والی ہوتی ہیں، اور اندر اس کے بدیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں جن کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ مومن میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، مومن سے بھی غفلتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا ایک حصہ مخفی رہے۔ چنانچہ خدا کی راہ میں قانت کا مطلب ہے خدا کی راہ میں اپنی نیکیوں پر پردہ ڈالنے والے، خاموشی کے ساتھ اپنے اور رب کے تعلقات کو چھپانے والے، اور ہر نیک انسان کے اندر یہ شرط لازماً ہونی چاہیے، ورنہ وہ قانت نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ وہ صفات ہیں، تبھی فرمایا قانت کہتے ہی فرمایا آنال لیل ساجداً و قائماً۔ خاموشی کے کیا معنی ہیں؟ وہ صرف دن کو عبادتیں نہیں کرتے، وہ رات کے پردوں میں چھپ کر بھی خدا کی راہ میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، وہ رات کے پردوں میں بھی خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں، صرف وہ دنیا کی دن کی روشنی میں ہی اطاعت شعار نہیں بنتے۔ فرمایا کیا یہ لوگ جو ایسی صفات رکھتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور آگے جواب کوئی نہیں دیا گیا، یہی جملہ ختم ہو گیا۔ ترجمہ کرنے والے اور مفسرین یہاں پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں بیچارے، کہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ تو جواب اکثر ترجموں میں یہی دیا جاتا ہے جو ایک نیوٹرل اور ایک درمیانی جواب ہے، جس سے فقرہ مکمل ہو جاتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک انداز بیان ہے قرآن کریم کا کہ فقرے کا وہ حصہ جو ظاہر ہی ہے اس کا مطلب، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ از خود انسان کے منہ پر وہ جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ یہ معنی لیتے ہیں کیا یہ وہ شخص اور یہ شخص برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں جو یہ باتیں نہ کرتا ہو؟ ایک جیسے کا مفہوم درست ہے، لیکن ان معنوں میں کہ کیا اللہ کا سلوک ان سے وہی ہو سکتا ہے جو ان صفات سے عاری لوگوں سے ہوگا؟ اصل یہ ہے اس کا طبعی نتیجہ۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب قرآن کریم ایک سوال اٹھا کر اس کا جواب دیے بغیر آگے گزرتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ جواب ظاہر ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے وہ حصہ چھوڑ دیا، بلکہ اس میں تو عقل کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ جو خاموشی ہے بات کی، اس خاموشی کے اندر کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں جو مخفی ہیں۔ تو ان امکانات پر غور کرو اور تلاش کرو کہ اس خاموشی میں خدا تعالیٰ نے کیا کیا جواب رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قانتاً کا ایک یہ بھی جواب ہے، جہاں خدا کے بندے اپنے تعلقات میں قانت ہو جاتے ہیں، خدا ان کے بارے میں اپنے تعلقات میں قانت ہو جاتا ہے۔
اور خدا کا سلوک بھی ان سے مخفی اور پردہ راز میں رہتا ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں فرماتا۔ وہ جانتے ہیں جن سے خدا کا وہ سلوک ہوتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ صاحب تجربہ ہیں، بلکہ وہی ہیں جن سے تجربے زندہ ہوئے دوبارہ اس دور میں، آپ نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک خدا سے ایک تعلق ہے ہمارا جس کو کوئی آنکھ نہیں پہچان سکتی، کوئی جان نہیں سکتا وہ تعلق کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک تعلق ہے جس کو دنیا کی آنکھ سمجھ ہی نہیں سکتی، اس تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خاموشی ہے جواب میں، یہ فصاحت و بلاغت کا کمال ہے۔ اسی قانتاً کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم جو قانت ہو اور میرے بارے میں اپنے پیار اور محبت کے ایک حصے کو چھپاتے ہو اور صرف اس حصے کو ظاہر کرتے ہو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تو میں بھی تمہارے لیے قانت بن جاتا ہوں، اور جو سلوک میں تم سے کروں گا غیروں کے مقابل پر، اس کا ایک حصہ تو میں ظاہر کرتا ہوں لیکن ایک حصہ چھپانے والا بھی ہوں گا۔ اور وہ لذتیں وہ ہیں جن سے صرف تم آشنا ہوگے اور غیر تمہارا اس تصور کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً اہل عقل ہی ہیں جو ان باتوں سے نصیحتیں پکڑتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ اولو الالباب کا مضمون قرآن کریم میں اور جگہ بھی ادا ہوا ہے، اور وہاں بھی یہی عبادت کا قیام و سجود کا مضمون ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ کون ہیں اولو الالباب؟ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرتے ہیں اور قعود بھی کرتے ہیں خدا کی خاطر۔ تو یہاں وہی اولو الالباب مذکور ہیں، اور یہ قرآن کریم کی اصطلاحیں ہیں۔ عقل سے کیا مراد ہے؟ قرآنی اصطلاح میں عقل اس بات کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پا جائے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے اس خزانے تک اس کی پہنچ ہو جائے، اور دنیا کی دولتوں پر راضی نہ ہو بلکہ ماوراء کی دولتوں پر اس کی نظر ہو، اور جو خالق ہے اس سے تعلق باندھے، نہ کہ مخلوق کے دام میں پھنس جائے۔ تو یہ سب عقل کی تعریفیں ہیں، اور اگر عقل کے لیے کوئی تعریف بنائی جائے، یہ الگ مضمون ہے، لیکن میں نے اس پر بہت غور کر کے دیکھا ہے، اس سے بہتر عقل کی اور کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ان صفات کے بغیر عقل انسان کی کامل ہو سکتی ہے۔ مگر بہرحال یہ آئندہ کسی موقع پر جب خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دے، کہہ دے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، یقیناً وہ لوگ جو اس دنیا میں احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی دنیا میں حسنہ رکھ دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پہلی آیت اور پہلے مضمون سے کیا تعلق ہے۔ یہ ابھی چونکہ آدھی آیت پڑھی ہے میں نے، جو بقیہ آیت پڑھوں گا تو وہ تعلق خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ محاورہ اللہ کی زمین وسیع ہے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں خدا کے نام پر، خدا کی وجہ سے، خدا سے تعلق اور پیار کے نتیجے میں کسی پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے یا اپنے وطن میں ہی اس پر اس کی زمین عرصہ حیات تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خدا تعالیٰ ارض اللہ واسعۃ کا محاورہ استعمال فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ
صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس نے اور بات کو کھول دیا کہ پہلا مضمون بھی انہی لوگوں کا تھا جو خدا کی راہ میں صبر کرنے والے، دکھ اٹھانے والے، اور دکھوں کے وقت اور سکھوں کے وقت دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف ہی جھکے رہنے والے ہیں۔ جب وہ خدا کے نام پر صبر کرتے ہیں، خدا کے نام پر مزید دکھ اٹھاتے ہیں، تو پھر ان سے خدا کا کیا سلوک ہوتا ہے، یہ اس آیت میں مذکور ہے۔ اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہاں احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کا مضمون ایک اشکال پیدا کرتا ہے، بلکہ دو اشکال پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم خالی دنیا کی حسنہ مانگو گے تو تم آخرت کی حسنہ سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور اس دعا کو ناپسند کر فرماتا ہے، اور ایسی دعا کرنے والوں کے متعلق تنبیہ فرماتا ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور جو دعا سکھائی وہ صرف یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو یہاں تو ان کا قصہ دنیا میں ہی چکا دیا بظاہر، فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں ان کو حسنہ مل گئی تو کیا وہ آخرت سے محروم رہ جائیں گے؟ اور یہی ان کی جزا ہے ساری قربانیوں کی، قانتاً للہ ہونے کی، خدا کی خاطر رات کو اٹھ کے رات سجدوں میں اور قیام میں گزارنے کی، دکھ اٹھانے کی خدا کی راہ میں۔ یہ عجیب جزا خدا نے دی ہے کہ پھر دنیا حسنہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ دنیاوی اموال کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ جہاں رد کیا ہے اس دعا کو کہ فی الدنیا حسنہ، وہاں ان لوگوں کی دعا کو رد کیا ہے جن کے نزدیک حسنہ کا تصور دنیا کی دولتیں، دنیا کے عیش، دنیا کے اموال اور دنیا کی وجاہتیں ہیں۔ جب آپ اس حسنہ کے ترجمے کو ملحوظ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ رد کرنے کے لائق دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادنا اور گھٹیا مطالبے کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن جب خدا کے بندوں کی طرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا منسوب ہوتی ہے، یہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں حسنہ دوں گا دنیا کی، تو وہاں حسنہ اسلامی اصطلاح کی حسنہ ہے، اور حسنہ کا معنی قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے اچھے معنوں میں، وہاں نیکیاں اور اعلیٰ درجے کی صفات ہیں۔ تو اس آیت کا اول معنی تو یہ ہے کہ للذین احسنوا، جن لوگوں نے اپنے اعمال کو حسین بنانے کی کوشش کی۔ بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے، احسنہ کہتے ہیں حسن بخشنا، تزئین کرنا کسی چیز کی۔ ان کے اعمال موت کا انتظار نہیں کیا کرتے کہ وہ مر جائیں تو پھر جا کے ان کے اندر حسن پیدا ہو۔ وہ لوگ جو دیانتداری سے، تقوی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنے اندر تحسین پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر مزید حسن داخل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی تزئین کرنا چاہتے ہیں، فرمایا دنیا میں ان کو یہ تزئین عطا ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کا حسن دنیا دیکھ لیتی ہے، ان کے اندر ایسی پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ دنیا کو بھی حسین نظر آنے لگتے ہیں، پھر دنیا حسنہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ ہم خدا کی راہ پر چل رہے ہیں اور حقیقت میں ہم تحسین کر رہے ہیں، یعنی اس حسن بخش رہے ہیں دنیا کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی، اور عملاً اس دعوے کے بعد نہایت مکروہ اعمال ہوں، ایسے اعمال جو اپنوں کو بھی اس دین سے متنفر کر دیں جس طرف کوئی منسوب ہو رہا ہے، اور غیروں کو بھی متنفر کر دیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے قرآن کے اس بیان کے مطابق۔ اگر کوئی اس دعوے میں سچا ہے کہ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں اور تحسین کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے اعمال اس کی تصدیق کریں، ان کے اخلاق اور کردار میں وہ حسن دنیا دیکھنے لگ جائے، اور آخرت کا وعدہ نہ ہو کہ یہ لوگ آخرت میں جنت میں جائیں گے۔
فرمایا ان کو دنیا ہی اگر حسین نہیں بنی، یعنی خدا کی نظر میں وہ اپنے حسین اعمال دنیا میں پیش نہیں کر سکتے، تو پھر آخرت کی امید چھوڑ دیں۔ اگر یہاں حسن عطا نہیں ہوا تو آخرت میں بھی ان کو کوئی حسن عطا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے، اور یہ معنی اطلاق پاتا ہے احسان کے دعویٰ کرنے والوں کے اوپر، اس لحاظ سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہم حسین کام کرتے ہیں، ہم اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، ہم نیکیاں پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے، اسی کسوٹی پر تم پرکھے جاؤ گے۔ جس حسن کا دعویٰ کرتے ہو وہ اس دنیا میں اگر تمہارے اندر نہیں نظر آتا تو تم جھوٹے ہو۔ دوسرا معنی ہے خدا کی طرف سے جزا کے طور پر حسن، اور وہ لفظ حسنہ نہ صرف نیک اعمال پر اطلاق پاتا ہے بلکہ ہر قسم کی نیک جزا پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ جب خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں حسنہ عطا کروں گا تو صرف یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ میں تمہیں نیک اعمال بخشوں گا، میں تمہیں نیک اخلاق عطا کروں گا، تمہاری روحانی شکلوں کو حسین بنا دوں گا، بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں ہر قسم کی وہ عطا دوں گا جس میں کسی لحاظ سے بھی کوئی حسن پایا جاتا ہے۔ تو یہاں معنی وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں احسان کا سلوک کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو حسین بناتے ہیں اور غیروں سے بھی احسان کا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ جب تک مریں گے نہیں ان کو جزا نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں بھی ان کے لیے جزا مقدر ہے، اور اسی دنیا میں وہ اپنے اعمال کے نیک میٹھے پھل کھائیں گے، یہی ان کو ملے گا وہ سب کچھ۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اتوب ہی متشابہہ میں جو مضمون ہے وہ بھی اسی مضمون کا ایک حصہ ہے، کہ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہماری نیکیوں کے کچھ پھل تو دنیا میں بھی ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے، تو نہیں دیے تھے، اب جو ہمیں پھل دے رہا ہے یہ تو ویسے ہی ہیں، یعنی گویا کہ یہ وہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم نہیں جانتے، ان سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ دنیا کی حسنہ بھی اگرچہ حسنہ ہوتی ہے لیکن آخرت کی حسنہ سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو فرمایا فی ہذہ دنیا حسنہ، ہم ان کو مستقبل کے وعدوں پر زندہ نہیں رکھیں گے، ما بعد الموت کی جنتوں کی بشارتیں نہیں دیں گے، وہ دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اس دنیا کی بشارتیں بھی دیں گے، اس دنیا میں بھی ان کو جزا ملے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اسی مضمون کو آگے بڑھا کر اس شک کو دور فرما دیا کہ شاید اس دنیا کی حسنہ کے بعد آگے ان کو کچھ نہیں ملنا۔ چنانچہ یہ مضمون وہیں سے آگے بڑھتا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، وہ جو غیر تم پر تنگی ڈالنا چاہتے ہیں، تمہارا عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم غیر کو ناکام کر دیں گے، وہ ہرگز تمہارا عرصہ حیات تنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جتنی وہ تمہاری زمینیں تنگ کرنے کی کوشش کرے گا اتنی خدا تمہیں وسیع تر زمینیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک ملک میں تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو اور ملکوں میں تم پھیل جاؤ گے، ایک بر اعظم میں تمہیں پابند کرنے کی کوشش کرے گا تو نئے بر اعظم تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ مجال نہیں ہے غیر اللہ کی کہ وہ خدا والوں کی زمینوں کو تنگ کر دے۔ ان ارض اللہ واسعۃ، خدا کی زمین وسعت پذیر ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے ہیں، جن کی صفات پہلے بیان ہوئی ہیں۔ انما یوفی الصابرون، یقیناً صابرون صبر کرنے والے ہی ہیں وہ لوگ جن کو لازماً اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر اس دنیا تک محدود نہیں ہوگا بلکہ بغیر حساب ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی وہم کسی کے دل میں گزرا ہو کہ پھر دنیا حسنہ کہہ کے یہی قصہ ختم کر دیا گیا ہماری نیکیوں کا، تو فرماتا ہے نہیں، اگر تم صبر کرنے والوں میں ہوگے تو صبر کرنے والوں کا اجر لا بے حساب ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، قانتاً میں جو خاموشی ہے اس کا ایک معنی صبر بھی ہے، خدا کی خاطر دکھ اٹھانا اور واویلا نہ کرنا، شکوے نہ کرنا کہ اوہو ہم ایمان لے آئے تھے، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پڑ گئیں، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں پڑ گئیں۔
ازدیاد ایمان کی خاطر بعض دفعہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا یقین دلانے کے لیے وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی خاطر معمولی سا یہ دکھ اٹھایا تھا تو خدا نے یہ جزا دی، مگر احسان کے طور پر خدا والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اس نام میں کیسی مصیبت پائی ہے، وہ ہرگز کبھی کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کرتے، بلکہ خدا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا بے حساب اجر ہے۔ بس جہاں تک ان کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ وہ راہ حق میں روڑے اٹکا دیں، اس خدا کی راہ میں روڑے اٹکا دیں، اور وہ لوگ جو سچائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو مائل ہونے سے روک دیں، اور جہاں تک ان کی اس کوشش کا تعلق ہے کہ احمدیت کو دنیا میں پھیلنے سے روک دیں اور ان پر زمین تنگ کر دیں، تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر احمدی قانتاً رہیں گے ان تینوں معنوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور اگر احمدی راتوں کو اٹھنا نہیں چھوڑیں گے خدا کے حضور، راتوں کے سجدوں سے غافل نہیں رہیں گے اور راتوں کے قیام سے غافل نہیں رہیں گے، اور اگر احمدی دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر آخرت کے خوف کو اپنا لیں گے، اور اس خوف کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ خدا کو محض ایک عذاب دینے والے وجود کے طور پر متصور کریں، بلکہ رحمت کی امید رکھتے ہوئے خوف کریں گے۔ ان دونوں کو اس طرح ملا دیا ہے کہ خوف کو رحمت پر غالب نہیں آنے دیا، بلکہ رحمت کو خوف پر غالب کر دیا۔ پہلے خوف کا ذکر اور بعد میں رحمت کا ذکر، یہ طرز بیان ہی بتا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ وہ ترتیب ایسی ہے کہ اگر پہلے خوف کا ذکر ہونے کی بجائے رحمت کا ذکر ہوتا اور پھر خوف کا ذکر ہوتا تو یہ ڈرانے کا طریق ہے، اور اگر تھوڑا سا ڈرا کر پھر اس خوف کو دور کر دیا جائے اور رحمت اور پیار کی باتیں شروع کر دی جائیں تو یہ تبشیر کا طریق ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ خدا سے ڈرتے تو ہیں لیکن ایک ظالم کے طور پر نہیں ڈرتے، ایک منتقم کے طور پر اس سے نہیں ڈرتے، ایسے خدا کا تصور نہیں رکھتے کہ جس سے ڈرتے ڈرتے جان ہی انسان کی نکل جائے اور اس سے بخشش کی امید نہ ہو، بلکہ یرجون رحمت اللہ ہے، ایسی حالت میں ڈرتے ہیں کہ اس ڈر کے نتیجے میں بھی وہ رحمت کے توقع رکھتے ہیں۔ جو خدا کا خوف ان کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ خدا کی رحمت کا مستحق سمجھنے لگ جاتے ہیں، گویا کہ خوف ہی ان کی خدا کی رحمت کا ان کے لیے ضامن بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ خوف ہے، یہ وہ حذر ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا اگر احمدی اس بات پر قائم ہو جائیں تو پھر لازماً ان کا عرصہ حیات دنیا میں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، وہ پھیلتے چلے جائیں گے، نئی نئی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوں گی، نئی نئی برکتیں ان کے گھروں پر باران رحمت بن کر نازل ہوں گی، اور یہ اجر اس دنیا میں بھی ملے گا، ہم آخرت کا انتظار نہیں کروائیں گے ہم سے۔ جو کچھ ان کے مال لوٹے جائیں گے، جو کچھ ان کو دکھ دیے جائیں گے، اس کا بدلہ ہم اس دنیا میں ان کو دیں گے ساتھ، لیکن یہیں تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس بدلے کو وسیع کر دیں گے۔ یعنی واسعتاً کا مضمون بھی پھیل جاتا ہے ہر مضمون میں۔ ایسا عجیب یہ فصیح و بلیغ کلام ہے کہ ایک لفظ دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے اور ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ تو یہاں واسعہ کا مضمون یہ ہے کہ ان کے اعمال کو بھی ہم حسن عطا کرتے چلے جائیں گے اس دنیا میں، اور ان کی دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اس رحمت کو دنیا تک بھی محدود نہیں رکھیں گے بلکہ آخرت تک وسیع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی عرض یہ عرض نہیں ہے جو تمہاری عرض ہے، وہ دونوں جہان پر وسیع ہے۔ جب عرض اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ دنیا کی زمین نہیں رہتی، بلکہ عرض اللہ تو کائنات پر حاوی ہے۔ کرسیہ السماوات والارض، تمہاری عرض اور تمہارے آسمان خدا کے تخت کے نیچے ہیں۔ بس فرمایا کہ پھر وہ وسعت عطا کرے گا تمہارے اپنے اجر کو، اور اس دنیا میں بھی اجر دے گا اور دوسری دنیا میں بھی اجر دے گا۔ اور پھر فرمایا
کہ یہ اجر کا طریق بھی اتنا وسیع ہوگا کہ نہ یہاں حساب چلے گا نہ وہاں حساب چلے گا، یہاں بھی بے حساب ہوگا اور وہاں بھی بے حساب ہوگا۔ تو جن خوش نصیبوں سے تھوڑی سی معمولی سی قربانی لے کر اتنے عظیم الشان وعدے ہوں اور ان وعدوں کی یقین دہانی کے لیے نقد سودے بھی ساتھ ہو رہے ہوں، ان سے کون ان کا ایمان چھین سکتا ہے؟ کون ان سے خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے کا عزم چھین سکتا ہے؟ کون ان کے حوصلوں کا سرد نیچا کر سکتا ہے؟ ناممکن۔ تو جو چاہیں کریں، جس قسم کے ہتھیار ان کے پاس ہیں لے کر باہر نکلیں، لازماً انہوں نے نامراد رہنا ہے، لازماً انہوں نے ناکام رہنا ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ اعلان فرما رہا ہے۔ اور جو صفات حسنہ بیان فرما رہا ہے جیتنے والی، وہ تو ہماری ہیں، اور تم مدد کر رہے ہو وہ ہماری صفات بڑھانے میں، نہ کم کرنے میں نہیں۔ تو 2 اور 2 4 سے بھی زیادہ روشن بات ہے یہ کہ بہرحال جماعت احمدیہ غالب آئے گی، ہر سرزمین پہ غالب آئے گی، ہر جہاد میں غالب آئے گی، ہر مقابلے میں غالب آئے گی۔ اب میں اہل انگلستان کو یہ بتانے کے لیے کہ کہیں ان کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ بس انہوں نے بھی قربانی سے خوب حصہ لے لیا اور برابر ہو گئے وہ اہل پاکستان کے، میں پاکستان کا بھی ذکر تھوڑا سا کر دوں۔ جن مظالم کی جماعت احمدیہ پاکستان اس وقت نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کا عشر اشیر بھی یہاں آپ نہیں دیکھ رہے۔ چند گالیاں ان کی چھپ گئیں، چند ان کے فاش کلامی کے نمونے آپ نے یہاں دیکھ لیے اور آپ کے دل جل گئے اور آپ نے سمجھا کہ بس یہی بہت ہو گئی، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں دن رات پیشہ ور مولوی اس کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں جانتے کہ غلیظ سے غلیظ گالیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں، اور صرف پیشہ ور مولوی نہیں، حکومت کے سربراہ بھی اس مشغلے میں ان کے ساتھ ہیں، اور وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ہم زبان ہیں، ہم بھی تمہارے نغمات جو ہیں قدسی، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور ساری قوم کو ٹیلی ویژن، ان کے ریڈیو، ان کے اخبار، تمام سال، تمام مہینے، تمام ہفتے، تمام دن، بلکہ بعض دفعہ دن کو بھی اور رات کو بھی یاد کراتے رہتے ہیں کہ تم ایک مظلوم اور بے سہارا قوم ہو، تم ایک مجبور قوم ہو، ہم تمہیں ہر طرح ذلیل و رسوا کریں گے، ہر قسم کا دکھ تمہیں دیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں کی جاتی، پھر ان قتل و غارت کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر قتل و غارت ہوتے ہیں، پیشہ ور آدمی رکھے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ بیٹلی کی سرزمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھایا کہ ایک احمدی کے مقدس خون سے وہ سرزمین شاداب ہوئی ہے، یہ خوش قسمتی ہے اہل انگلستان کی۔ مگر یہ نہ سمجھ لیں غلط فہمی سے کہ وہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ان حالات میں سے گزرنے کے بعد آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک تومہ ہے محض، ایک لقمہ ہے چھوٹا سا، یہ بتانے کے لیے کہ قربانیاں دور سے دیکھنا اور چیز ہوتا ہے اور قربانیوں میں سے گزرنا کچھ اور بات ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ ایک جواب جو مخفی ہے اس سوال میں وہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو ان تجربوں میں سے گزر رہے ہیں ان مومنوں جیسے تو نہیں ہو سکتے جو نظریاتی طور پر یہ ساری باتیں مانتے ہیں لیکن ان تجارب میں سے ان کی زندگیاں نہیں گزری۔ خدا کی عبادت اور اس کی خاطر قربانیوں اور خدا کی خاطر صبر اور رضا اور خاموشیاں، یہ تجربے ان کو عملاً حاصل نہیں ہوئے، چکھ لیا ہے تھوڑا بہت یہاں اور وہاں، نظریاتی طور پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو جواب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، سوال اٹھا کر جب قرآن جواب دینے میں خاموشی اختیار کرتا ہے تو مضمون کو وسیع کر دیتا ہے۔ بہت سے جوابات ہیں امکانی جن کو وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، پھر مومن کا کام ہے وہ غور کرے اور تلاش کرے اور پھر لطف اٹھائے ان مخفی جوابوں سے جو اس خاموشی میں پنہاں ہیں۔ تو اہل پاکستان کی طرف سے تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو مجھے ان کے دکھوں کی تفصیل معلوم نہ ہو رہی، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے ان کے دکھوں کی تفصیل معلوم نہ ہو رہی۔ ساہیوال میں ہمارے معصوم قیدی ہیں، کوئی ان کا جرم نہیں ہے، اور
سخت گرمیاں بھی انہوں نے نہایت ہی تکلیف دہ حالات میں دیکھی، سخت سردیاں بھی انہوں نے نہایت تکلیف دہ حالات میں دیکھی۔ ان کی جو داستان ہے وہ بڑی دردناک ہے، اور میں نے وہ منگوائی ہیں، وہ اس مختلف قسطیں اس کی آ رہی ہیں جو ان پر بیتی ہے، جس حالات سے وہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک نے لکھ کر وہ مجھے بھجوانی شروع کی ہیں، اور ایک شاید 2 قسطیں ابھی باقی ہوں، تو انشاءاللہ میں شائع کروں گا، ساری دنیا میں ان کو ہم پھیلائیں گے تاکہ احمدیوں کے لیے تقویت ایمان کا موجب بنے، ان کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی کن سختیوں اور کن مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں۔ بنو عقل کے شہداء کے وارثوں کی طرف سے خط ملتے ہیں، حیدرآباد کے شہداء کے وارثوں کی طرف سے خط ملتے ہیں، نواب شاہ کے شہداء کے وارثوں کی طرف سے خط ملتے ہیں، سکھر کے شہداء کے وارثوں کی طرف سے خط ملتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی جن کے باپ شہید ہوئے اور وہ قتل کے بم کے فرضی جرم میں کہ انہوں نے بم چلایا ہے اور بعض آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو دہشت گردی کے جرم میں، فرضی جرم میں بھی اور قتل کے فرضی جرم میں بھی ملوث ہو کر قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی باپ کو ان کے شہید کر دیا گیا اور بچوں کو قید میں ڈال دیا گیا کہ تم قاتل ہو دوسروں کے۔ یہ حال ہے جس ملک میں، اس ملک کے احمدیوں کا کیا حال ہوگا، اس کا یہاں کی یہ جو چند نمونے آپ نے دیکھے ہیں، ان کے ذریعے آپ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی نسبت نہیں ہے ان میں۔ اس لیے ان کو نہ بھولیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات یہاں رونما ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے، آپ کو یاد کرایا گیا ہے کہ ان کے لیے گریہ زاری کے ساتھ دعائیں کرنے کا آپ پر کتنا فرض عائد ہوتا ہے۔ کبھی بھی ان کو نہ بھولیں، اپنے آرام کے وقت، اپنے عیش کے وقت، اپنی ہنسیوں کے وقت، اپنے روزمرہ کے دستور میں ہمیشہ اپنے ذہن کو بار بار ان کی طرف لے کے جائیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کنری میں جو کچھ ہوا اس کے بھی دلچسپ واقعات، اس کی تفصیلات ملتی رہتی ہیں۔ آج میں اس وجہ سے کہ یہ ذکر تازہ ہوتا رہے بار بار اور آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے کہ کن کن تجارب سے جماعت وہاں گزر رہی ہے، ہمارے نوجوانوں نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ محسوس کیا، میں ایک واقعات چند پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور یہاں جو زور ہے وہ دکھ پر نہیں ہے، یہاں صبر پر زور ہے، اور چونکہ صبر کا مضمون چل رہا تھا اس لیے میں آپ کو نمونہ بتاتا ہوں کہ جو خدا کی راہ میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے شدید دکھ کا احساس لوگوں کو پیدا ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن جو صبر کرتے ہیں خدا ان کو عجیب سکینت عطا فرما دیتا ہے، ایسا حوصلہ اس وقت بخشتا ہے ان کو کہ وہ خود اپنے آپ کو اس وقت مظلوم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ایک دوست ہمارے نوجوان ہیں اور جو MSc کے طالب علم ہیں، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن پر شدید مظالم کیے گئے، اور مارے کھا کھا کے وہ بے ہوش ہو جاتے رہے، اور پھر ہوش آتی تھی تو کلمہ پڑھتے تھے، پھر اس کی سزا اس کے پاداش میں ان کو ظالموں کی طرف نہایت ظالمانہ طور پر پیٹا جاتا تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ وہ گروہ ہے ایک احمدی نوجوانوں کا جو بڑی تعداد میں ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو پہلے بھی مجھ سے خط و کتابت کرتے رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے MSc کے طالب علم ہیں، وہ ایک نو احمدی کی روایت بیان کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نو احمدی تھے جو ان دنوں کنری تھانے میں موجود ہوتے تھے، جن دنوں کلمہ طیبہ کے دشمن کلمے کے فدائیوں کے خلاف ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے تھے۔ یہ نو احمدی جن کا نام اسلم تھا، ان کو بھی گرفتار کر کے تھانے میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو روحانی اذیت دی جا رہی تھی، اس طرح کہ ہر روز آنے والوں کو ان کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ یہ صاحب احمدیت چھوڑ دیں۔ اسلم صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب وہ پولیس والے مار مار کر تھک جاتے تھے، یہ عینی گواہ موقع پر بیٹھا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے کہ تم سے بھی یہی سلوک ہوگا، ابھی بھی تم باز آ جاؤ اور احمدیت کو چھوڑ دو۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جب پولیس والے مار مار کر تھک جاتے اور پھر خداموں کو لاک اپ میں بند کر دیتے تو آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یا تو یہ قادیانی کوئی انجیکشن لگوا کر آتے ہیں یا کوئی ایسی دوائی کھا کر آتے ہیں جس سے ان کو درد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی تشدد کے دوران چیخ و پکار نہیں کی تھی۔ یہ تو خدا تعالیٰ نے ضبط کا بلند حوصلہ عطا کیا ہوا تھا، یہ تو خدا تعالیٰ نے ضبط کا بلند حوصلہ عطا کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسلم صاحب نے بتایا کہ جب بعد میں ایک موٹر سائیکل چور پکڑا گیا اور تھانے لایا گیا، جو اچھا نوجوان تھا، اچھا جوان تھا، اسے پولیس نے تھوڑا بہت مارا تو وہ چیخنے چلانے لگا، یہاں تک کہ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو پولیس والے اسے گالیاں دے رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر قادیانی یہاں آتے رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی مار سکتے تھے مارا، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، اور تم اچھے بھلے جوان آدمی ہو، تمہیں ہم نے 2 جوتے لگائے ہیں، تم نے چیخ چیخ کر محلہ اکٹھا کر لیا، شرم کرو۔ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے ابھی اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، اس میں قانتاً للہ ہے اور صبر کرنے والے صبور لوگ ہیں جو خدا کے بندے، عباد الصبور، ان کی دونوں صفات یہاں جلوہ گر ہیں۔ یعنی صبر خدا کی خاطر ان معنوں میں کہ دشمن نے انتہا کر دی دکھ اظہار رسانی کی، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ صبر کا اصل بنیادی مفہوم یہ ہے۔ اور کلمہ سے جو محبت اور تعلق ہے اس سے باز نہیں آئے، اس کو انہوں نے توڑا نہیں، کلمے سے بے وفائی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں صبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی روح سے جو آپ نے صبر کی فرمائی، نیکیوں پر مخالفانہ حالات کے باوجود قائم ہو جانا اور پکڑ رہنا اس نیکیوں کو، اور کسی حالت میں نیکی کو نہ چھوڑنا۔ دوسرا قانتاً کی تعریف بھی ہو گئی کہ ادنا ادنا دنیا کے لوگ معمولی سی مار کھا کر شور ڈالنے لگ گئے، واویلا کرنے لگ گئے، مگر وہ لوگ جن کو خدا کی خاطر دکھ دیے گئے تھے ان کی زبان سے اف بھی نہیں نکلی۔ تو جو آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں بالکل ان کی ایک تفسیر ہے عملی، جو وہاں احمدی نوجوانوں کو اپنی قربانیوں کے ذریعے پیش کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ اور یہ فکرہ ویسے مجھے بہت دلچسپ لگا کہ پولیس والے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ شرم کرو، یعنی بے حیائی کی حد ہے، یعنی خدا کا نام لینے پر مجبور معصوم نوجوانوں کو مار مار کے تم تھک گئے اور نڈھال ہو گئے، تم شرم کرو۔ وہ چور جو موٹر سائیکل کا وہ کیا شرم کرے؟ جس کو مار پڑتی ہے وہ تو بولا ہی کرتا ہے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ مگر شرم کی بات تو یہ ہے کہ معصوم انسانوں کو محض اس جرم میں کہ وہ خدا کا نام لیتے ہیں تم مارو، اور پھر مار مار کے نڈھال ہو جاؤ خود، اور ناکام ہو جاؤ اس بات میں، نامراد رہو کہ ان کے منہ سے کوئی چیخ سن سکو، ان کا کوئی واویلا دیکھ سکو۔ الٹی بات کی ہے تم نے، اس کو کہنے کے بجائے تمہیں شرم چاہیے تھی یہ فکرہ کہتے ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اسلم صاحب نے بتایا کہ میرا تو ایمان کم کرنے کی بجائے پولیس نے ایمان بڑھا دیا، کیونکہ میں اس نظر سے یہ بات دیکھ رہا تھا کہ تمام خداموں کا منہ یہ دیکھتے ہوئے، خداموں کا منہ دیکھتے ہوئے میرا ایمان بڑھ رہا تھا کہ ابھی تو ان کو یہ معلوم تھا کہ تھانے میں تشدد ہوتا ہے، پھر بھی یہ بیج لگا کر آتے تھے۔ اور اس وقت وہ غیر نو مسلم نو احمدی کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ وہاں بیج لگانے والے کو گولی مار دی جاتی ہے تو پھر بھی یہ لوگ پیچھے نہ ہٹتے۔ اور یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہاں کلمہ کا بیج لگانے پر گولی مار دی جاتی ہے تو ایک بھی خادم اس قربانی سے دریغ نہ کرتا اور ہنستے گاتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس راہ میں قربان ہو جاتا۔ یہ پھر ایک اور صاحب کا واقعہ لکھا ہے
انہوں نے ان کو دیکھا گلیوں میں پھرتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، قید خانوں کی طرف جاتے ہوئے، شہروں میں لوگوں کے سامنے ان کی بےزتی ہوتے ہوئے، ان کو جوتے ان پر برستے ہوئے عوام میں. اس وقت وہ دیکھنے والا ان کو کیا دیکھ رہا تھا، اس نے بعد میں آ کر بعض احمدیوں کو نظارہ بتایا کہ تم جو جس حال سے گزر رہے تھے، ایک تمہارا اندرونی تجربہ ہے، ایک ہم باہر سے دیکھنے والوں کو خدا کیا دکھا رہا تھا وہ یہ تھا. کہتے ہیں کہ جب آپ کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر شہر میں گھومتے تھے تو تمہارا قد عام قد سے 2-2 فٹ اونچا نظر آتا تھا، اور تمہارے چلنے کا انداز، کہتے ہیں تمہارے چلنے کا انداز اور اور چلنے والوں جیسا نہیں تھا. وہ تو ایک الگ شان کی چال تھی جس نے کہ تمہارے چہرے ایک دم روبدار، جس کی وجہ سے تمہارے چہرے ایک دم روبدار نظر آتے تھے، اور واقعی تم ایک الگ مخلوق کی طرح انفرادیت کی شان دکھا رہے تھے. اس وقت ہمیں تمہیں دیکھ کر خوف آتا تھا. یہ نظارہ تھا جو دوسری آنکھ نے، جو باہر کی آنکھ تھی، وہ دیکھا. یعنی بجائے اس کے کہ ان کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر بظاہر اور مار کھاتے ہوئے دیکھ کر ان کو وہ چھوٹے نظر آئیں، ان کو بڑے نظر آ رہے تھے. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے وہ جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد آ گیا اور اس کی حکمت سمجھ آ گئی. جب ایک مشرکین مکہ کے سردار نے ایک نمائندہ بھیجا کہ مسلمان فوج کا جائزہ لے کے آؤ کہ وہ کس قسم کی فوج ہے. اشارتاً قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ تفصیل نہیں بیان کی. تو جب وہ دیکھ کر واپس آیا تو اس نے آگے کہا کہ اہل مکہ، تمہارے جیتنے کا کوئی امکان نہیں، بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں، میں کامل یقین کے ساتھ لوٹا ہوں کہ تم نے لازماً ہارنا ہے، اور شکست تمہارے لیے لکھی گئی ہے، تم بچ ہی نہیں سکتے اس شکست سے. اس لیے عزت اور جان بچا کر خاموشی سے یہیں سے واپس مڑ جاؤ. انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ آخر کیا تم نے دیکھا ہے، کیا غیر معمولی ہتھیار ہیں، کتنی بڑی ان کی نفری ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. ان کی نفری یہ ہے کہ 300 کے لگ بھگ آدمی ہیں، نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ ان کے پاس اونٹ، نہ ان کے پاس تیر انداز، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں ہیں، ڈنڈے بھی ہیں تو مکمل نہیں، کسی کے پاس آدھا ڈنڈا ہے. ان میں بوڑھے بھی دیکھ کے آیا ہوں، ان میں بچے بھی دیکھ کے آیا ہوں، ان میں لنگڑے بھی میں نے دیکھے. تو یہ وہ نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. اس پر سردار لشکر نے بڑے تعجب سے کہا کہ پھر یہ نتیجہ تم کیوں نکال رہے ہو؟ جو تم دیکھ کے آئے ہو اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لازماً وہ شکست کھا جائیں گے اور ہم جیتیں گے. اس نے کہا یہ درست نہیں، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو میں نکال رہا ہوں، کیونکہ ان کے چہروں پر میں نے ایسے عزم دیکھے ہیں، ہر پریشانی پہ موت لکھی ہوئی دیکھی ہے، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بے خوف ہیں دنیا کی ہر چیز سے، کہ یہ قوم جن کی پیشانیوں پر موت لکھی ہوئی ہو ان کو تم نہیں مار سکتے. زندوں کو تو مار لیا کرتے ہیں، مردوں کو نہیں مارا کرتے، وہ تو مردے بن کے آئے ہیں خدا کی راہ میں، اس لیے تم ان پر غالب نہیں آؤ گے. اور واقعتاً وہی ہوا. تو کمزوری ظاہری اور بے بسی یہ اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب ان میں عزم شامل ہو جائے، جب کمزوروں اور بے بسوں کی پیشانیوں پہ میں ایمان جھلکنا شروع ہو اور عظمت کردار ظاہر ہونے لگ جائے، تو پھر دیکھنے والی آنکھ ان کو ذلیل کے طور پر نہیں دیکھا کرتی، ان کو غالب کے طور پر دیکھا کرتی، روبدار ہستیوں کے طور پر ان کو نظر ڈالتی، مروب ہوتی ہے ان سے اور ان کا خوف کھاتی ہے. بس یہ راہ خدا میں چلنے والے یہ اثر پیدا کرتے ہوئے چل رہے تھے، اس شان کے ساتھ وہاں روانہ تھے گلیوں میں کہ ان کے قد بھی 2-2 فٹ بلند نظر آ رہے تھے، اور ان کا روب اور ان کی ہیبت پھیل رہی تھی اس وقت بھی جب ان کو مارا جا رہا تھا. ان لوگوں کو دنیا میں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ اہل اللہ ہیں جن کے مقدر میں کسی حالت میں بھی شکست نہیں. جب تم ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو اس وقت بھی خدا ان کو عزت دے رہا ہوتا ہے. بس آج میں نے سوچا کہ ان کا ذکر پھر کروں
کیونکہ ان لوگوں کے ذکر سے، ان قربانیاں کرنے والوں کے تذکرے سے جماعت لذت پاتی ہے، روحانی نئی تقویت پاتی ہے۔ کچھ دن اگر ان کا ذکر نہ چلے تو وہی فیض کے شعر والی بات ہو جاتی ہے کہ چمن اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ کہ کچھ دن سے ذکر یار نہیں سنا ہم نے، اور چمن ہمارا اداس ہو گیا ہے، اس لیے فضا سے کچھ تو کہو کہ خدا کے لیے کہیں تو ذکر چلے۔ لیکن یہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان کا ذکر دنیا کے یاروں سے ایک مختلف ذکر ہے۔ آج جب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میری زبان پر یہ ذکر جاری ہوتا ہے تو لکھوں کھا احمدیوں کی زبانوں پر یہ ذکر جاری ہوتا ہے، اور پھر وہاں تک بھی محدود نہیں رہتا، کروڑوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک یہ ذکر چلتا ہے، اور شمال سے جنوب تک یہ ذکر چلتا ہے، اور گھومتا ہے دنیا کی طرح دنیا کے گرد۔ ہر قوم تک یہ ذکر پہنچتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں تک یہ ذکر پہنچتا ہے۔ بس ان کا ذکر تو اس ذکر یار سے کہیں مختلف ہے جس کا ذکر فیض اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ ان کا وہ دکھ ہے جو میرے دل میں گزرتا ہے تو صرف میرے دل میں نہیں گزرتا، لکھوں کھائے احمدیوں کے دلوں کو وہ موم کر دیتا ہے اور پگھلا دیتا ہے دعاؤں کے لیے۔ اس لیے ان کے ذکر کے ساتھ دنیا کے ذکر کو نسبت ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا تو ساتھ ہی میرا دل استغفار کی طرف مائل ہوا۔ میں نے کہا میرا ذکر کیا اور سب احمدیوں کا ذکر کیا، ساری دنیا کے انسانوں پر بھی اگر ان کا چرچا ہوتا اور ان کی زبانوں پر ان کا ذکر ہوتا، تب بھی اس ذکر کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں جو قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اور بھی بہت سی آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ تصویریں کھینچی ہیں جو ہو بہو آج پوری ہو رہی ہیں، وہ تصور نہیں رہے، وہ نظریات نہیں رہے، عمل کی دنیا میں ڈھلنے والی، چلتی پھرنے والی، جیتی جاگتی تصویریں بن گئی ہیں وہ ذکر خداوندی جو قرآن کریم میں موجود ہے ان کے متعلق۔ بس وہ ذکر ہے ان کا۔ اصل اگر فخر ہے اور شان ہے تو اس بات میں ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور اس وقت ذکر فرمایا جب ان کے وجود کا کوئی آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جو لوح محفوظ پہ نقش ہے، کائنات کے وجود سے بھی پہلے یہ ذکر موجود تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولین غلاموں کا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آخرین غلاموں کا۔ بس کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اب جب یہ دیکھیں گے اپنی قربانیوں کو مڑ کے تو اہل انگلستان ہو یا اہل پاکستان، وہ اتنی حقیر نظر آئیں گی اس نعمت اور اس انعام کے مقابل پر کہ ان کے دل میں بجائے فخر کے استغفار مزید خشونت پیدا ہوگی خدا کے لیے، مزید جھکیں گے وہ خدا کے حضور، استغفار کی طرف دل مائل ہوں گے۔ ہم تو سمجھتے تھے ہم نے بڑے بڑے تیر مارے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور ایسے کہ ہمارے نام روشن ہو گئے۔ نام تو روشن ہوئے مگر تمہاری قربانیوں کو ان روشنائیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے کے لیے ہمیں چنا ہے اس ذکر کے لیے جو خدا نے اپنے آقا، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور ان کے غلاموں کا کیا تھا، ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دیا۔ بس ایک ہی جذبہ ہے جو دل سے اٹھتا ہے کہ بخے بخے ابو ہریرہ، کیا شان ہے تیری ابو ہریرہ کہ تو بھی آج یہ اس شان کا مالک ہو گیا ہے۔ اس نے تو کچھ اور کہا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ادنا غلاموں میں تیرا شمار ہونے لگا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر